والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب احسان ہے، کرم ہے، فضل اور رحمت ہے، جس نے ہمیں ربیع الاول کی یہ نورانی ساعتیں نصیب فرمائی. ماہ ربیع الاول، جس کا معنی ہی پہلی بہار ہے، یہ اصل ماہ بہاراں ہے. یہ دراصل اس کائنات کے اندر بہار توحید کا آغاز کرنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائی جو ساری نعمتوں کی جان ہے، جن کے صدقے سے ساری کائنات وجود میں آئی، جن کا صدقہ ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب ہوئی. یہ ماہ ربیع الاول اس آقا کریم کی ولادت باسعادت کا مہینہ. یہ واقعہ اور حضور کی اس کائنات میں تشریف آوری یہ کتنا اہم ہے، اس کا کتنا انتظار کیا گیا، اور انتظار کرنے والے کون کون تھے. آج میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں امام الانبیاء والمرسلین کے ان کے چاہنے والوں میں، ان سے پیار کرنے والوں میں، ان کا انتظار کرنے والوں میں میرا نمبر تو پتہ نہیں کہاں پہ آتا ہے. اللہ کے رسول کی دنیا میں آنے سے بھی پہلے کون کون منتظر رہا ہے. سورہ بقرہ کی جو آیہ کریم آیہ نمبر 129 آج ہم نے خطبہ میں سنی، یہ بتا رہی ہے کہ کائنات محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کیسے بے قرار تھی. اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کون سے پیغمبر ہیں؟ اللہ اکبر، جنہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. قرآن حکیم میں بہت کثرت سے جن کا ذکر خیر کیا گیا ہے، جن کے نقوش پاک کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا. سورہ ممتحنہ ہمیں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یہ وہ ابراہیم ہے جنہیں رب فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. تنہا اکیلے وجود ابراہیم کو اللہ نے پوری امت ارشاد فرمایا. آگ میں ڈالا گیا ہے رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے کی وجہ سے. پیشانی ابراہیم پہ شکن نہیں آئی ہے، سوال بھی نہیں کیا ہے جناب جبریل سے، آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا. بیٹا ذبح کرنے کی باری آئی ہے، میں اور آپ اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر کے ہٹے ہیں. یہ قربانیاں انہی جناب ابراہیم کی یادگار. بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے. قرآن حکیم اپنی مقدس آیات میں اس تعمیر کعبہ کا ذکر بھی کرتا ہے. اسی آیہ نمبر 129 سے جو گزشتہ آیات، آیہ نمبر 128، آیہ نمبر 127 میں جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر بیت اللہ کا ذکر کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب تعمیر ہو چکتی ہے تو جناب ابراہیم و اسماعیل دست سوال اپنے رب کی بارگاہ میں دراز کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. یاد رکھیے گا اس سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 128 اور 29 سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی خیر کا کام کر لیا جائے، نیکی کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس کریم کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی جاتی، پھر اس کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیے جاتے ہیں، پھر دامن سوال پھیلایا جاتا ہے، اور وہ رب کعبہ، وہ رب ابراہیم، وہ رب محمد
اپنی بارگاہ میں جھولیاں پھیلانے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، وہ اپنی بارگاہ میں جھولیاں پھیلانے والوں کی جھولیوں کو بھرا کرتا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل، بیت اللہ کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے، وقت دعا ہے، دعائیں لبہائے ابراہیم و اسماعیل پہ مچل رہی ہیں۔ قرآن نے ان الفاظ کو اپنا حصہ بنا دیا، ربنا تقبل منا، الہی اس کوشش کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، مالک تو اپنے بندوں کی باتوں کو، دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتا بھی ہے، تو ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کو جانتا بھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جناب ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل اور جناب ابراہیم کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ 12 ربیع النور عام الفیل سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اگر کسی روایت کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگ تحقیق کے نام پر قبول کرنے سے انکار کرتے، روایت ثقہ نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے، بااعتماد نہیں ہے، روایت کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، استناد درست نہیں ہے، لیکن یہ کسی روایت کی بات نہیں ہے، یہ کسی قصے کہانی، کسی افسانوی ادب کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت کی آیت مبین ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ اس کتاب ہدایت کی آیت ہے جس کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کیا جا رہا ہے، اور پھر جو اسے سن کے بھی شک میں مبتلا ہے پھر وہ ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کا اعلان ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے قرآن سننے والو، اگر تمہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والے اس قرآن میں کوئی شک ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے میں، اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی ادنا سا بھی شبہ ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ فرمایا پھر بڑا آسان سا حل ہے، تم بھی قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ آسمان کے تارے توڑ کے دکھا دو، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، رات کو دن میں بدل کر کے دکھا دو، اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کر کے دکھا دو، کوئی ایسا مطالبہ نہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن بھی کلام ہے، تم بھی قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تمہارے شبے کو حقیقت مان لیں گے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سنو، میں قادر و قیوم، میں علام الغیوب اعلان کرتا ہوں کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو۔ آج بد نصیب کارٹون بناتے ہیں، آج توہین آمیز جسارتیں کرتے ہیں، اتنی ہمت کسی کو نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر لے۔ کارٹون بنانے کی بجائے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، قرآن کا اعلان نعوذ باللہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو نا یہ دین جھوٹا ہے، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، ساری دنیا کی ڈکشنریاں اکٹھی کر لو، ساری کائنات کے کمپیوٹر ملا لو، اور صرف یہی نہیں، قرآن نے تو 14 صدیاں قبل فرمایا تھا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان نہیں جنات کو بھی بلا لو، اور سارے کے سارے مل کر اگر اس بات پہ اکٹھا ہو جائیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا انسان و جنات مل کر قرآن جیسی کتاب بنانا چاہیں تو وہ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس کتاب ہدایت میں اللہ نے دعائے ابراہیمی کو نقل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، الہی ہم نے تیرا یہ عزتوں والا گھر تعمیر کر دیا، الہی اب اس میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، مولا وہ تیرا رسول اس بیت اللہ کے گرد بسنے والے لوگوں میں تیرے بندوں کو تیری آیتوں کی تلاوت کر کے سنایا کر، یعلمہم الکتاب، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیا کرے، والحکمہ، وہ انہیں دانائی کی تعلیم دیا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں خوب خوب ستھرا کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ پاک، اے رب ابراہیم و اسماعیل، مولا تو ہر چیز پہ غالب ہے، تو ساری حکمتوں کا مالک۔ اس دعائے ابراہیمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اوصاف بیان کیے گئے۔
پہلا وصف تلاوت آیات، دوسرا تعلیم کتاب، تیسرا تعلیم حکمت، اور چوتھا تزکیہ نفس۔ 12 ربیع الاول میں کائنات میں انقلاب یہ ہوا کہ وہ نبی عربی، وہ نبی امی، وہ نبی ہاشمی، وہ نبی محمد تشریف لائے جن کی زبان سے کائنات کو اللہ کا کلام نصیب ہوا ہے، جن کی زبان سے کائنات نے لا الہ الا اللہ۔ جب لوگ بیت اللہ کے اندر، بنائے ابراہیمی کے اندر، بنائے اسماعیلی کے اندر 360 بتوں کو سجائے ہوئے تھے، تب زبان محمد نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ آج مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف مشرکین مکہ وہی بیت اللہ میں بتوں کو نہیں سجائے ہوئے تھے، صرف یہ سرزمین جو سرزمین ہند کہلاتی تھی، صرف یہیں پر بت پرستی اور صنم پرستی کا دورہ نہیں تھا۔ عیسائی شرک کا شکار ہو چکے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدہ مریم کو، جناب جبریل کو اللہ کا نعوذ باللہ شریک ٹھہرانے لگ گئے، جناب عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہنے لگ گئے تھے، یہودی جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ کائنات میں سچا عقیدہ توحید دم توڑ چکا تھا۔ اس موقع پر اللہ کی رحمت کو اپنے بندوں کی اس جو ہے گمراہی پر، ان کی اس ضلالت پر، ان کی ان ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے پر رحم آیا، اور اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ دعائے ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ہوئے پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ یہ تو جناب ابراہیم کی دعاؤں کی قبولیت کا ثمرہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر وہ چاند طلوع ہوا جس کی نورانی کرنوں نے کائنات سے کفر اور شرک کی ظلمتوں کو کافور کر دیا۔ حضور نے تلاوت آیات بھی پڑھ کے سنائی، کتاب کی تعلیم بھی دی، حکمت، اور یہاں یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد یہاں حضور کی سنت ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت کے بغیر، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر قرآن کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک گمراہی یہ بھی پنپ رہی ہے، آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر، کہ جی بس قرآن کافی ہے، حدیث کی اور سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 129 جو آج ہم نے سنی، اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں پھر یہی ارشاد فرمایا گیا، سورۃ الجمعہ کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا۔ حضور کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وہ حکمت رسول اللہ کی سنت ہے، وہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن آپ کا منصب یہ بیان فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِّلَ إِلَيْهِمْ او كما قال اللہ سبحانہ وتعالی۔ حضور بتانے آئے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا کیا ہے۔ سو یہ سنت بھی اللہ کے رسول نے سکھائی۔ اور چوتھا جو حضور کا منصب نبوت، آپ کا فریضہ نبوت قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا آپ ان کا تزکیہ بھی فرمائیں گے۔ تزکیہ اس کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے، اس کا معنی طہارت ہوتا ہے، اس کا معنی برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ساری کائنات اور خصوصاً اس زمانے کے مشرکین و کفار، جہالت، ضلالت، گمراہی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کا ظاہری تزکیہ بھی فرمایا، ان کے عقائد کا تزکیہ بھی فرمایا، ان کے اعمال کا تزکیہ بھی فرمایا، اور ان کے اخلاق کا تزکیہ بھی فرمایا۔ کیسا تزکیہ کیا؟ بڑے اختصار سے شاعر نے اس کو بیان کر دیا کہ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود بات بات پہ آمادہ جنگ ہو جایا کرتے تھے، وہ کائنات کے لیے پیغام رحمت کو پھیلانے والے بن گئے۔ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرب قوم کا جغرافیہ، ان کے حالات، قرآن کہتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حضور کی آمد سے پہلے وہ ضلال مبین، کھلی گمراہی کا شکار تھے، اور محمد مصطفیٰ نے آ کر یزکیہم،
360 بتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو ان دیکھے خدا کے سامنے جھکنے کا عرفان نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ کو لوگوں کی زبانوں پہ نہیں، ان کے دلوں کی تختیوں پہ یوں رقم فرمایا کہ انہوں نے ہر مصیبت برداشت کی، ہر ظلم سہا، ہر تکلیف برداشت کی ہے، اپنے وجود کٹوائے ہیں، سر قربان کیے ہیں، جانیں دی ہیں، لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول اللہ کا منصب نبوت تھا۔ آپ نے یوں تزکیہ فرمایا، نفس کو، روح کو، باطن کو، شعور کو، فکر کو، عقیدے کو، عمل کو، اخلاق کو یوں ستھرا کر دیا کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کائنات کے امام بنے۔ اور دنیا کو ماننا پڑا ہے کہ آج اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر اور ہوتا تو شاید دنیا میں کوئی دوسرا دین باقی ہی نہ بچتا۔ اس عمر کو عمر کس نے بنایا؟ اسے فاروق اعظم کس نے بنایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی محمد مصطفیٰ نے جن کی شان وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور تزکیہ کیسے فرماتے تھے؟ حضور لوگوں کی عقائد کی بھی اصلاح فرماتے، اعمال اور اخلاق کی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ بعض اوقات حضور دلوں کے روگ کا، دلوں کی بیماریوں کا اور دلوں کے امراض کا علاج محض اپنا دست محمد رکھ کے بھی فرمایا کرتے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے جو مؤذنین ہیں ان میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ ابو محذورہ کنیت ہے، اوس بن ربیعہ ان کا اسم گرامی اور نام ہے۔ اور جو واقعہ عرض کرنے لگا ہوں یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 708 یہ حضرت ابو محذورہ کا واقعہ۔ اور اسی طرح سے امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس حدیث کو بیان کیا، اور سنن کبریٰ میں حدیث کا نمبر 1714 ہے، اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ حضرت ابو محذورہ خود بیان کرتے ہیں، ان کے ایک جو ہے لے پالک اڈاپٹڈ سن، ایک یتیم بچہ جسے لے کر انہوں نے اس کی پرورش کی تھی، وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ملک شام جانے لگا تو میں نے حضرت ابو محذورہ سے کہا، جن کے ہاں میں نے پرورش پائی تھی، کہ چچا جان میں جانے لگا ہوں، مجھے ذرا اپنی اذان کا واقعہ سنا دیجیے۔ حضرت ابو محذورہ انہیں خود بیان کرتے ہیں، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ قیام فرما ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ کہتے میں اپنے چند ہم جولیوں کے ساتھ، چند ہم نوجوان لڑکے تھے، 14-15 برس کا سن ہوگا، ہماری ایک جماعت تھی، ہم حضور کی قیام گاہ کے قریب سے گزرے تو وہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے ہمیں شرارت سوجھی، ہم نے شرارتاً اس اذان کے کلمات کو استہزاء کے طور پہ، مذاق اور شرارت کے طور پہ اونچی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیا۔ حضور کا مؤذن ایک کلمہ بولتا، ہم ایک ٹیلے کے پیچھے قیام گاہ سے تھوڑا ایک جگہ چھپ گئے اور ہم شرارتاً اس کلمے کو اونچی آواز سے بولتے، جس سے سننے والے ذرا ان کو ڈسٹربنس ہوئی، انہیں ایک طرح سے پریشانی لاحق ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا انہیں پکڑ کے لاؤ، یہ کون شریر ہے۔ صحابہ گئے اور حضرت ابو محذورہ کہتے ہم 3-4 جو لڑکے تھے ہمیں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت ابو محذورہ کہتے جب حضور کی بارگاہ میں ہم پیش ہوئے، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بلند آواز کس کی تھی؟ ابو محذورہ کہتے میری آواز فطرتاً قدرتی طور پہ بڑی بلند، بڑی خوبصورت اور اچھی تھی۔ جب حضور کے مؤذن کی نقل اتارتے تو باقی لڑکے بھی بولتے، لیکن ان کی آواز چونکہ اتنی اونچی اور خوبصورت نہیں تھی تو وہ لوگوں تک زیادہ نہ جاتی۔ میری آواز بڑی اونچی تھی، وہ بڑی واضح اور نمایاں طور پر لوگوں کو سنائی دیتی۔ حضور نے پوچھا تم میں سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ ابو محذورہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کر کہ جی یہ ہے جس کی آواز سب سے اونچی ہے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان باقیوں کو جانے دو، اس کو روک لو۔ ابو محذورہ کہتے ہیں مجھے روک لیا گیا اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قم فاذن، اے لڑکے کھڑے ہو اور اذان دو۔ اور پھر قربان جائے فقمت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو محذورہ کہتے باقی میرے ساتھیوں کو بھگا دیا، مجھے حضور نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو کے اذان۔ ابو محذورہ کہتے ہیں حضور ایک ایک کلمہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی اس روایت میں پوری اذان نقل کی گئی، لیکن قربان جائیے ابو محذورہ کی قسمت کی بلندیوں پہ۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور ابو محذورہ دوہرا۔
اللہ کے رسول کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو محذورہ کہتے میں بلند آواز سے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ اگلا کلمہ دہراتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں بھی دہراتا ہوں۔ حضور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابو محذورہ کہتے میں بھی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر حضور مجھے سکھا رہے ہیں کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورت لمحہ ہوگا کائنات کا۔ اور ابو محذورہ کے قسمت کی برابری کون کر سکتا ہے جنہیں محمد الرسول اللہ سامنے کھڑا کر کے خود فرما رہے ہیں کہ کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول۔ ابو محذورہ کہتے میں نے سارے کلمات دہرائے، لیکن کہتے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناپسندیدگی تھی۔ مکہ فتح ہوا تھا تو اہل مکہ کا حضور کے بارے میں جو نظریہ، جو خیال، جو جذبات تھے وہ بڑے واضح تھے۔ کہتے شدید ناپسندیدگی، شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے جذبات میرے دل میں تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کے خود ابو محذورہ کہتے ولا شیء اکرہ الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا کہتے کوئی چیز مجھے رسول اللہ سے بڑھ کر ناپسندیدہ نہیں تھی۔ یہ کسی اور کے کامنٹس یا تبصرہ نہیں ہے، یہ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کائنات کی کوئی چیز مجھے رسول اللہ سے بڑھ کر ناپسندیدہ نہیں تھی۔ ولا مما یأمرنی بہ، اور جو کلمات وہ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یہ بلند آواز سے کہو، ان کلمات سے بڑھ کر مجھے کوئی بات ناپسند نہیں تھی۔ کہتے پھر حضور نے اپنے قریب بلایا، ثم وضع یدہ علی ناصیۃ ابی محذورہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، ابو محذورہ کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پہ رکھا، یہاں جہاں سے بال جمتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی میں ہوتا کیا ہے؟ یہاں دماغ، یہاں شعور، یہاں فکر، یہاں عقل، یہاں سوچ، یہاں انسانی مشینری کا سارا جو اس کا ماسٹر کنٹرول ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ دست محمد یہاں آیا، فرما میری پیشانی پہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، اور پھر ثم امرھا علی وجہہ، فرماتے حضور نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پہ پھیرا۔ یہ وہ دست مبارک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں، امام بخاری اپنے سند صحیح سے فرماتے ہیں، حضرت انس خادم الرسول قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہیں چھونے کی برکت نصیب نہیں ہوئی ہے، آؤ میں انس تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی ریشم، کوئی دیباج میں نے محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم و نازک نہیں دیکھا۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مدنی کی آمد۔ حضرت انس کہتے ہیں کوئی کائنات کا ریشم و دیباج وہ رسول اللہ کی ہتھیلی مبارک سے بڑھ کر نرم و نازک میں نے نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے چہرے پہ جب آپ مسجد سے نماز ادا فرما کے باہر تشریف لاتے، مدینہ طیبہ کے بچے حاضر بارگاہ کیے جاتے، حضور ان کے رخسار پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ وہ جن کے رخساروں پہ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا وہ بتاتے ہیں کہ جب حضور کا دست کریم ہمارے چہرے پہ لگتا، یوں وہ اتنا ٹھنڈا، اتنا خوشبودار، اتنا مہکا ہوا ہوتا کہ ایسے لگتا جیسے ابھی آپ نے کسی عطر فروش کے صندوقچے سے اسے نکالا۔ انتہائی خوشبودار، انتہائی خوبصورت مہک اور انتہائی دلاویز اور مسحور کن خوشبو دست محمد سے آیا کرتی۔ ابو محذورہ کہتے حضور نے میری پیشانی اور میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر حضور نے میرے سینے پہ ثم علی ثدیہ، ابو محذورہ کے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھا، ثم علی کبدہ، پھر ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ جب فرماتے میری سرہ ناف پہ حضور نے ہاتھ رکھا تو میرے لیے دعا مانگی، بارک اللہ لک و بارک علیک۔ اے ابو محذورہ اللہ تجھے بھی برکت دے اور تمہارے ذریعے اللہ دوسروں کو بھی برکت دے۔ فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی، میرے چہرے اور میرے سینے پہ رکھا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ فذهب
کل شیء کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کراہیۃ وعاد ذلک کلہ محبۃ لرسول اللہ۔ اللہ کے رسول تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ ابو محذورہ نوجوان، ایک شریر قسم کا نوجوان، حضور کے مؤذن کی نقل اتارتا ہے، پکڑ کے خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، سینے میں ناپسندیدگی کے جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی شان والے محمد مصطفیٰ دست مبارک پھیرتے ہیں، ابو محذورہ اندر کی کیفیت بتاتا ہے، ساری ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل گئی، ساری نفرت و عداوت محبت و عقیدت میں بدل گئی۔ اور پھر خود عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اے ابو محذورہ، میں تمہیں مکہ کا مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ابو محذورہ کو حضور نے مؤذن مقرر کیا، اور اپنے وصال تک حضرت ابو محذورہ بیت اللہ العظیم میں اذان دیتے رہے۔ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں تشریف لے گئے، حضرت ابو محذورہ نے اذان کہی، حضرت عمر نے بلایا، فرمایا اتنے زور سے اذان پڑھتے ہو، اذان دیتے ہو، ایسا نہ ہو تمہارے گلے کی رگیں ہی نہ ٹوٹ جائیں۔ حضرت ابو محذورہ نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ تشریف لائے تھے، میرا جی چاہا میں آپ کو اذان سناؤں۔ اور پھر حضرت ابو محذورہ کی نسل میں مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی مؤذنی وہ بھی جاری و ساری رہی۔ یہ فیضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تزکیہ نفس کا تھا جو آپ نے حضرت ابو محذورہ کا فرمایا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، کتب سیرت بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے کہ جب دلوں کے روگ کو اللہ کے رسول نے صرف اپنا دست مبارک رکھ کے انہیں دور کر دیا۔ فضالہ بن عمیر یہ بھی مکہ کے ایک سردار تھے۔ جب مکہ فتح ہوا بڑی ناپسندیدگی، بڑی دشمنی، بڑی عداوت، اس حد تک دشمنی اور عداوت میں مبتلا ہوئے کہ حضور کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں جب غزوہ حنین پیش آیا، حضور فتح مکہ کے بعد حنین تشریف لے گئے، وہاں جب جنگ کی آگ خوب بھڑک اٹھی، جب لوگ گھمسان کا رن پڑا اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، کہتے میں پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ میں آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ جو ہی میں نے چاہا کہ میں تلوار نکال کے آپ پر حملہ کروں اور اپنے غیظ و غضب، اپنے غصے کی آگ بجھاؤں، اچانک رسول اللہ مڑے اور فرمایا فضالہ، کیا فضالہ ہو؟ کہتے میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں۔ کہتے اسی وقت جب میں نے تلوار نکالی ایک بجلی کا کوندا سا لپکا اور میری آنکھیں چندھیا گئیں، مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ ادھر حضور مڑ کے پوچھتے کیا فضالہ ہو؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں۔ فرمایا تم دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ کوئی بات نہیں کی ہے، حضور کے عقب میں ہیں، پچھلی طرف ہیں، تلوار سے وار کرنا چاہا ہے، غیب سے بجلی کا کوندا ایک لپکا ہے اور دکھائی دینا بند ہو گیا۔ حضور مڑ کے پوچھتے ہیں فضالہ کیا دل میں سوچ رہے تھے؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کہتے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے جھوٹ موٹ کہا نا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، حضور مسکرا پڑے، حضور ہنس پڑے اور ہنس کے فرمایا کہ اے فضالہ میرے قریب آؤ۔ حضور نے قریب بلایا اور بلا کے ثم وضع یدہ علی صدری۔ فضالہ جو تلوار لے کے موقع کی طاق میں جنگ کے میدان میں پیچھے کھڑا ہے کہ جو ہی موقع ملے آپ پر حملہ کروں، حضور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ فضالہ کہتے ہیں فسکن قلبہ، میرے دل میں جو حضور کے خلاف غیظ و غضب، جو عداوت، جو نفرت تھی، اس ساری کا کیا ہوا؟ واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما من خلق اللہ شیء احب الی منہ۔ حضور نے ابھی ہاتھ اٹھایا نہیں، میری نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی، میری عداوت عقیدت میں بدل گئی، میری دشمنی حضور کی خدمت گاری کے اندر بدل گئی۔ اور پھر اس دست محمد کے صدقے کہتے ہیں دل میں ایمان یوں بھرا کہ میں حضور کے آگے ہو کر پروانہ وار کفار سے جنگ کرنے لگ گیا۔ یہ حضور کے دست مبارک رکھنے کی برکت تھی۔ حضور دلوں سے کفر اور شرک، عداوت اور نفرت بھی نکالتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے سینے میں علم و حکمت بھی انڈیلتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ حدیث مبارکہ بھی سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1883 ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3582 ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث نمبر 8421 ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 1280۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم خود راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے مجھے قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں جو قضایا، جو جھگڑے، جو لوگوں کے مقدمات ہوں علی آپ ان کا فیصلہ کریں۔ کہتے جب حضور نے یہ حکم دیا، حضرت علی کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ تبعثنی وانا شاب، حضور آپ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، ابھی تو میں نوجوان ہوں، اقضی بینہم ولا ادری ما القضاء، حضور میرے سامنے بڑے بڑے مقدمات پیش ہوں گے، اللہ کے رسول میں نے تو کبھی کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا، حضور میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ قال کہتے جب میں نے یہ اشکال، یہ الجھن پیش کی، فرماتے فضرب بیدہ فی صدری، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں میرے سینے پہ ہاتھ مارا، وَيُزَكِّيهِمْ، سورہ بقرہ آیا نمبر 129، جناب ابراہیم بارگاہ الہی میں ملتجی ہیں، مولا وہ رسول بھیج جو ان کے ظاہر و باطن کو طاہر، منور اور صاف ستھرا کر دے۔ فرماتے حضور نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ یوں مارا اور پھر دعا کی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، مولا علی کے دل کو ہدایت آشنا کر دے، مولا علی کی زبان کو ثابت قدمی عطا کر دے۔ حضور نے یہ دو دعائیں اور سینے پہ ہاتھ مارا، ہوا کیا؟ اب خود علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کی زبان سے سنیے، فرماتے فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین، دست محمد سینے پہ رکھے جانے اور زبان محمد سے ملنے والی ان دعاؤں کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی دو لوگوں میں فیصلہ کرنے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوا، حق میرے سامنے واضح ہو جاتا تھا، کتنا ہی مشکل سے مشکل جھگڑا، کتنا ہی پیچیدہ سے پیچیدہ مقدمہ کیوں نہ پیش ہوتا، ما شککت بعد، مجھے کبھی اپنے فیصلے میں شک بھی نہیں ہوا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے مقدموں کا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ امتیازی شان یہ دست محمد کی برکت سے نصیب۔ آئیے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا اس یزکیہم کی شانوں والے عظیم رسول کا صدقہ ہمارے دلوں کو بھی پاکیزگی عطا فرما، مولا ہمارے دماغ کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے فکر و شعور کو بھی طہارت نصیب فرما دے، مولا شک دور کر دے، الہی تذبذب ختم کر دے، مولا کشمکش مٹا دے، اور حق کا خوبصورت چہرہ یزکیہم والے نبی اور رسول کی شان کا صدقہ مولا ہمارے لیے حق کو واضح کر دے، حق کو روشن کر دے، اور ہمیں نعمت یقین نصیب فرما۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے، اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وآخر دعوایا